अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुल करनैन असलम है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी दिल के शोबे से वाबस्तगी 1992 से है। स्पेशलाइजेशन मैंने 2001 में किया था, लेकिन उससे पहले भी मैं दिल के अस्पताल में काम करता रहा और जब मैंने स्पेशलाइज कर लिया तो उसके बाद मैंने मक्का शरीफ में भी एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट 2 साल के लिए काम किया। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि, बल्कि आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, लोग सवाल पूछते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक दिल की वो बीमारी है जिसके में दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों में तंगी हो जाती है और उस तंगी की वजह से दिल के पट्टों को जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है खून के साथ मिलकर इन नालियों के ज़रिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिल के पट्टों को नुकसान होने का एहतमाल होता है। और उस में इंसान को ऑक्सीजन कम होने की वजह से अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग होती है कि जब आपको चलते हुए सीने में दर्द होती है या सांस चढ़ता है तो ये कि आपको कोई मसला हो रहा है और आप इसके लिए चेक कराएं। तो इसको उर्फ़ आम में हार्ट अटैक कहा जाता है, जबकि इसको अगर हम प्रोफेशनली देखें तो इसमें एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म हैं दिल की तकलीफ़ की, लेकिन हमारे आम लोग इन सबको मिला के हार्ट अटैक कह देते हैं। दिल की अलामात क्या हैं? दिल की तकलीफ़ की अलामात देखिए, दिल की मुख्तलिफ तकलीफ़ें होती हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं या आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में आम तौर पे सीने में दर्द होती है या बोझ होता है और जो उर्फ़ आम में या आम तौर पे समझा जाता है कि ये दर्द बाएं बाजू में जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर हार्ट अटैक की दर्द सीने में हो और बाएं तरफ जाए। आम तौर पे सीने के दरमियान में बोझ या दर्द होती है, पसीने आते हैं, मतली या कह की कैफियत भी होती है कई दफ़ा, और कई दफ़ा इसमें चलने से दर्द शुरू हो जाती है, कई दफ़ा गले में दबाव आता है। तो हार्ट अटैक की मुख्तलिफ अलामात हैं, वो आप जब अलामात अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इसमें बता सकता है ये दिल की वजह से हो रही हैं या नहीं। हार्ट अटैक या दिल की तकलीफ़, हम इसको दिल की तकलीफ़ लेंगे। हार्ट अटैक एक बड़ी वाइड या वेग सी टर्म है, तो उसमें दिल की तकलीफ़ की वजूहात में चंद मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, खून में चर्बी भी जिसे आप कहते हैं, सिगरेट नोशी, या आपके ख़ानदान में शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ़। लेकिन आजकल इसमें जो 2 चीज़ें बहुत अहम हो गई हुई हैं वो है स्ट्रेस या ज़हनी दबाव, और उसके अलावा हमारी डाइट, हमारी खुराक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हम जंक फूड की तरफ चले गए हुए हैं, ऑयली और फैटी खुराक होती है। तो ये सारी मिलकर जब आपकी लाइफस्टाइल या आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं रहे, भाग दौड़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं और जंक फूड खाते रहते हैं, तो ये चीज़ फिर बहुत जल्दी आपको दिल की तकलीफ की तरफ ले जाती है। हार्ट अटैक, फिर वही बात आ जाती है कि हार्ट अटैक जो है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं जिसको एंजाइना कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। जो एंजाइना होता है वो एक दर्द होती है, एक बोझ होता है, एक दबाव होता है, जो एक वार्निंग होती है अल्लाह की तरफ से कि कुछ हो रहा है, कुछ कर लो। अच्छा, जब हम इसका ख्याल नहीं करते तो ये बार बार होता है, उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर हम उसका फिर भी मज़ीद भी ख्याल ना करें और इस तरफ ध्यान ना दें तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और ये ऐसा होता है कि आपके दिल के पट्टों को नुकसान पहुंचाता है, दिल के पट्टे डैमेज हो सकते हैं। तो जब ऐसी सूरत होती है तो उस वक्त आपको शदीद दर्द होती है। दर्द मैंने पहले बताया कि पूरे सीने में सामने की तरफ या बैक की तरफ या दोनों बाजू में कहीं भी हो सकती है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ کو دھڑکن کئی دفعہ تیز ہو جاتی ہے، کئی دفعہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کم ہو جاتا ہے، آپ کو متلی یا قے کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، کئی دفعہ نیند بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رسک فیکٹرز کیا ہیں، جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، یہ شوگر، بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی، کولیسٹرول زیادہ ہونا، یا آپ کی فیملی ہسٹری، یا اسٹریس، یا ڈائٹ۔ یہ اگر آپ کو پتہ ہے، انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو اگر اس طرح سینے میں درد ہو، بوجھ ہو، جلن ہو، پسینے آئیں، چلنے سے سانس چڑھتا ہو، چلنے سے درد ہوتی ہو، اور یہ درد چلنے سے بڑھتی ہو، کوئی بھی محنت مشقت کا کام کرنے سے بڑھتی ہو، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ زبان کے نیچے گولی رکھ کے دیکھیں، جس کو اینجیسڈ کہتے ہیں۔ اگر اس سے یہ درد، وہ جلن، یہ سانس بہتر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ پروبیبلی دل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دل کی تکلیف سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو تمام چیزیں جو دل کی تکلیف کو کرتی ہیں یا دل کی تکلیف ہونے کا سبب بنتی ہیں، آپ کو ان سب کو روکنا ہے۔ جس طرح شوگر، اگر آپ کے خاندان میں ہے تو اپنی شوگر کو چیک کرائیں، اگر زیادہ ہے تو 3 مہینے کی شوگر کرا کے دیکھیں، اور اگر شوگر ہے تو اس کا علاج کریں۔ اس طرح اگر بلڈ پریشر ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بلڈ پریشر کا علاج کریں۔ سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو سگریٹ چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو اگر خون میں چربی زیادہ ہے تو چکنائی والی چیزیں چھوڑنی ہیں، اور خون میں چربی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی آپ جو فیملی ہسٹری ہے یا خاندان میں بیماری کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر اسٹریسفل لائف ہے تو آپ کو کچھ ایسی اپنی ایکٹیویٹیز یا اپنی لائف سٹائل ایسے چینج کرنا ہے کہ آپ اس اسٹریس سے نکلیں، اور اپنی ڈائٹ کو سمپل اور جو پرانے زمانے کی خوراک تھی اس پر لے جائیں، نیچرل ڈائٹ پہ لے جائیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے دل کی تکلیف روکنے سے، اٹیک ہونے سے روکتی ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ رسک فیکٹر ہیں، یا آپ کو سینے میں درد ہوتی ہے، یا چلنے سے درد بڑھتی ہے، یا سانس چڑھتا ہے، تو آپ فوراً اپنے نزدیک کسی بھی ماہر امراض دل کے پاس تشریف لے جائیں، اور اپنی ECG بھی کرائیں اور اپنے اسیسمنٹ کرائیں۔ کیونکہ اگر ہم ان ٹائم کوئی دل کا اٹیک ہونے سے پہلے، جس میں دل کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اگر ہم اس چیز کو اس کی تشخیص کر لیں اور اس کا علاج شروع کر دیں، تو ہمارے دل کو پٹھوں کو نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں اس کے دل کے پٹھے ڈیمیج ہو جائیں، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے پریونشن اور ارلی ڈائگنوسس از کی ٹو اسٹاپ ہارٹ اٹیک۔ دیکھیے، ہارٹ اٹیک کا علاج آپ عام ڈاکٹر کے پاس جائیں، جنہیں ہم فیملی فزیشینس کہتے ہیں، تو وہ آپ کو چند دوائیاں دے دیتے ہیں۔ دوائی بلا شبہ ہارٹ اٹیک کا علاج ہے۔ جب آپ ایک دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو دوائیاں دے دیتا ہے، دوائی ایک فارماسسٹ بھی دے دیتا ہے، ایک فارمیسی والا بھی دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا کیوں۔ دوسری چیز یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے، وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ تیسرا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آئندہ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ چوتھا، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے جو کوئی اگر ڈیمیج ہوا ہے یا ہونے کا ڈر ہے تو اس کو آئندہ روکا جائے۔ تو میرے خیال میں ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے اور اپنی مستقبل میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے، جس میں آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معالج کے پاس، جو دل کا معالج ہے اس کے پاس جائیں، تاکہ وہ آپ کی ان سب چیزوں کو دیکھے۔ باقی یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ شوگر اگر آپ کو ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر اگر ہے تو وہ نہ ہونے دیں، سگریٹ پیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کوئی اور جو ہے اسٹریس، جس طرح میں نے کہا کہ زندگی اپنی آسان اور خوش بنائیں، آپ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنی خوراک بہتر کریں، یہ سب چیزیں بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے سے روکتی ہیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز اس میں پھر میں کہوں گا یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی تھوڑی سی علامات ہوں تو فوراً اپنے جو بھی آپ کے ماہر امراض دل ہیں،
آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد جو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف کے متعلق بتایا جائے اور آپ کو دل کے اٹیک سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اس دل کی تکلیف کے لیے اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیلتھ وائر کے تھرو اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیں اور پھر آپ تشریف لائیں۔ شکریہ۔